السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، میں ہوں حافظ حبیب محمد۔ آپ سن رہے ہیں تذکرہ مولانا عبدالخالق قدوسی شہید رحمہ اللہ۔ تو مولانا علامہ شہید کے بااعتماد ساتھیوں میں سے تھے۔ تو مولانا قدوسی کا جائے پیدائش کوٹ رنجیت سنگھ، ہمارا شہر شیخوپورہ ہے۔ اس کا نام مہاراجہ رنجیت سنگھ کی طرف منسوب تھا، کیونکہ وہاں سکھوں کے گھر اور ان کا گردوارہ بھی تھا، لیکن اب نہیں ہے۔ اب تو اس کا نام بھی تبدیل کر کے کوٹ حسین رکھ دیا گیا ہے۔ تو شیخوپورہ بتی چوک سے بجانب شمال 2 میل کے فاصلے پر یہ گاؤں واقع ہے۔ اب تو اسے ہم گاؤں نہیں کہہ سکتے، اب یہ شہر کے ساتھ متصل ہو چکا ہے۔ تو مولانا اسی گاؤں میں 1940 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام غلام محمد تھا اور ان کا خاندانی پیشہ موچی تھا، لیکن کاشتکاری کا کام بھی ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ ہاتھ سے چمڑے کی بڑی خوبصورت جوتیاں بناتے تھے۔ ان کی دینداری اور تقوی کی وجہ سے گاؤں کی مسجد اہل حدیث کی ذمہ داریاں بھی انہی لوگوں نے انہی کے سپرد کر رکھی تھیں۔ تو مولانا قدوسی 1953 کی تحریک ختم نبوت کے سلسلے میں وہ کچھ عرصہ جیل میں بھی بند رہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اسلام میں پیمانہ خیر پیشہ نہیں، تقوی اور دینداری ہے۔ اگر کسی کا دل تقوی سے مزین ہے اور اس کا باطن پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ کتنے ہی محدثین و فقہا کے بارے میں کتابوں میں موجود ہے کہ گزر اوقات کے لیے انہوں نے جو پیشہ اختیار کیا وہ ان کے نام کا جز قرار پایا۔ کوئی جوتیاں بنانے والا ہے تو نعال کہلایا، کسی نے تنور میں روٹیاں پکانے کا کام شروع کیا تو خباز کہلایا، کسی نے تیل بیچنے کی دکان کھولی تو لوگوں نے اسے زیات کہا، کوئی پانی پلاتا ہے تو اسے سقاط سے پکارا گیا۔ بدمزاجی کی انتہا ہے اور بدمزاجی کی انتہا ہے کہ چھوٹے پیمانے پر کام کرنے والے کو عذرائے حقارت، موچی، تیلی، ماشکی، جلاہا کہا جائے، اور کام بڑھ جائے تو اسے کارخانہ دار، مل اونر، پیٹرول پمپ کا مالک اور ٹیکسٹائل ملز کا مالک کہا جائے۔ تو مولانا کا خاندان ابتدا میں معتقد قبور تھا، لیکن مولانا نور حسین گرجاخی رحمہ اللہ کی تبلیغ کا نتیجہ تھا کہ مولوی غلام محمد اور ان کے بھائی عامل کتاب سنت ہوئے۔ مولانا نور حسین گرجاخی جماعت اہل حدیث کے ممتاز واعظ تھے، ممتاز مبلغین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو قدوسی صاحب بچپن ہی سے اپنے ہم عمروں سے مختلف تھے۔ ان کے بھائی گھر میں کھیتوں میں کام کرتے، لیکن آپ ان کاموں سے گریزاں رہتے اور کہتے میں نے صرف پڑھائی کرنی ہے۔ انہوں نے عمر کی کچھ منزلیں طے کی تو گاؤں کے پرائمری اسکول میں ان کو داخل کرا دیا گیا۔ تو پرائمری تک کا مرحلہ بڑی کامیابی کے ساتھ طے کیا۔ اب قدوسی صاحب مذہبی اور دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے والد صاحب نے ان کو طبیب بنانے کی بھی کوشش کی، اور اس کے لیے قریب کے ایک گاؤں دیر دا ڈوگراں چھوڑ آئے۔ وہاں ایک بزرگ مولانا عمر دین فروخت تھے جو اس نواح کے اچھے طبیب بھی تھے اور دینی علوم کے ماہر بھی تھے۔ تو قدوسی صاحب علم طب کے حصول کی غرض سے ان کے حلقہ شاگردی میں داخل ہوئے۔ تو استاد کو پتہ چلا کہ یہ لڑکا دینی علوم سے بہرہ ہونے کا بڑا ہی آرزو مند ہے، چنانچہ انہوں نے صرف و نحو کی ابتدائی کتابیں اس کو پڑھانا شروع کر دیں، لیکن یہ کوئی باقاعدہ مدرسہ نہ تھا۔ کچھ طلباء تھے
جو بعض کتابیں پڑھتے تھے۔ مولانا چاہتے تھے جہاں طلباء اچھی خاصی تعداد میں مختلف اساتذہ سے تعلیم حاصل کرتے ہوں، تو مولانا کی یہ خواہش تھی کہ میں بھی ایسے جامعے میں تعلیم حاصل کروں جہاں کثیر تعداد میں اساتذہ ہوں، طلباء کی کثیر تعداد ہو۔ تو مولانا عمر دین صاحب نے بھی حوصلہ افزائی فرمائی اور جوگ دادو نزد تاندلیاں والا جانے کی قدوسی صاحب کو ترغیب دلائی۔ تو قدوسی صاحب فیصل آباد کی بس پر بیٹھ کر جوگ دادو فیصل آباد کے قریب تاندلیاں والا میں میاں محمد باقر رحمہ اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ یہ گاؤں ضلع فیصل آباد میں منڈی تاندلیاں والا کے قریب ہے۔ آپ کو درس نظامی کی دوسری کلاس میں داخلہ دیا گیا۔ جب امتحان ہوا تو آپ اپنی کلاس میں اول آئے۔ وہاں آپ نے مولانا عتیق اللہ سے مالا بدھا منہ کے آخری 20 اوراق پڑھے اور مصدر فیوز کے چند اوراق پڑھے۔ شیخ سعدی کی کتاب بوستان ان سے شروع کی۔ حافظ بن یمین سے استفادہ حاصل کیا۔ مولانا عبد الرشید سے دینی مدارس کے نصاب کی دوسری جماعت کی کتابیں پڑھیں۔ 22 جون 1956 کو فیصل آباد امین پور بازار میں جامعہ سلفیہ کا افتتاح کیا گیا، تو میاں صاحب نے اپنے مدرسہ میں اول اور دوم آنے والے طلباء کو جامعہ سلفیہ کے حوالے کر دیا۔ وہاں پہلے سال مولانا محمد صدیق لائل پوری سے معاشرتی علوم علم الصیغہ رحمت للعالمین پڑھی۔ مولانا اسحاق چیمہ سے شرح میعت عامل پڑھی۔ پھر مولانا محمد حسین طور سے مشکات شریف اور مولانا عبدالحی سے القراءۃ الرشیدہ اور ہدایۃ النحو پڑھی۔ زمانہ طالب علمی میں ہی آپ کو عربی ادب کا ذوق پیدا ہو گیا تھا۔ طلباء نے آپس میں مل کر ایک مجلس قائم کی، اس میں صرف عربی زبان بولی جاتی تھی، تو اسی زمانے میں آپ عربی شاعری بھی کرنے لگ گئے تھے۔ تو قدوسی صاحب ابتدا ہی سے نیک اتوار، سنجیدہ طبیعت اور کم غو تھے۔ تعلیم کے علاوہ کسی معاملے سے تعلق نہ رکھتے تھے۔ اکثر اپنے چہرے پر رومال لٹکا کر رکھتے تھے، اور ان کی کمسن بیٹی آپ کے استاذ محترم مولانا محمد یعقوب صاحب ان پر بہت زیادہ شفقت کرتے، اور ان کی کمسن بیٹی قدوسی صاحب کو ماموں کہتی تھی، اور ایک دن کہنے لگی، ماموں آپ تو دلہن ہیں جو چہرہ چھپائی رکھتے ہیں، چہرہ تو دلہن چھپائی رکھتی ہے۔ تو مولانا محمد یعقوب نے سنا تو مسکرائے، کہا یہ تو قدوسی ہے، قدوسی صفت لڑکا ہے۔ پھر انہوں نے ان کو قدوسی کے لفظ سے پکارنا شروع کر دیا، اور بعد ازاں یہ لفظ ان کے نام کا ایک مستقل جز قرار پا گیا، اور وہ قدوسی کی نسبت مشہور ہو گئے۔ 1962 میں جامعہ سے فارغ ہوئے۔ 1963 میں مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ جو جمعیت کے ناظم اعلیٰ تھے، ان کی قائم کردہ درسگاہ مدرسہ محمدیہ گجرانوالہ کے منصب تدریس پر آپ فائز ہو گئے۔ 1967 کے آغاز میں گجرانوالہ کی سکونت ترک کر کے لاہور آ گئے، اور چینیاں والی مسجد کے مدرسے میں تدریس و تعلیم کے فرائض انجام دینے پر مامور ہوئے۔ کچھ عرصہ آپ اسی دوران چینیاں والی مسجد میں خطابت بھی آپ فرماتے رہے، کیونکہ اس مسجد کے مستقل خطیب مولانا اسحاق رحمانی صاحب بیمار تھے، تو اس لیے آپ ان کی جگہ پر کچھ عرصہ چینیاں والی مسجد میں خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے رہے۔ انہی دنوں میں اس مسجد کا مستقل خطیب شہید عالم اسلام علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کو مقرر کیا گیا۔ تو قدوسی صاحب کے ان سے انتہائی مراسم پیدا ہو گئے، انتہائی تعلق زیادہ ہو گئے۔ تو قدوسی صاحب نے مکتبہ قدوسیہ کے نام سے اردو بازار میں اس کے ساتھ کتابوں کی نشر و اشاعت اور خرید و فروخت کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ وہ تحقیقی ذوق کے عالم دین تھے، اور اپنے مسلک میں بڑے پختہ تھے۔ کسی معاملے میں جو رائے قائم کر لیتے، اس پر پھر جم جاتے۔ رائے بھی اپنے علم اور مطالعہ کی روشنی میں قائم کرتے۔ وہ صاحب نظر عالم تھے،
تحقیق کے رسیہ تھے، شخصیات ان کا خاص موضوع تھا، اس لیے ان سے رہنمائی لینے کے لیے بھی کئی احباب ان کے پاس باقاعدگی سے تشریف لایا کرتے۔ پھر وہ دن بھی آیا 23 مارچ 1987 کی رات کو ان کے گھر کے قریب لاہور کے علاقہ قلعہ لچھمن سنگھ میں جمعیت اہل حدیث کا ایک جلسہ تھا۔ اس جلسے میں بم کا دھماکہ ہو گیا اور شہادت کا رتبہ پانے والوں میں قدوسی صاحب بھی شامل تھے۔ اس جلسے کے انتظامات چونکہ آپ کے بیٹوں، آپ کے بھتیجوں، آپ کے بانجوں نے کیا تھا، اس لیے زیادہ نقصان بھی اسی خاندان کا ہوا تھا۔ قدوسی صاحب شہید ہوئے، ان کے ایک بھتیجے کی 2 آنکھیں ضائع ہو گئیں اور ان کے ایک بھتیجے کی 1 آنکھ ضائع ہوئی، جبکہ 4 اور قریبی عزیز شدید زخمی ہوئے۔ تو شہادت سے کچھ دن پہلے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ آج خواب میں میرے استاد مرحوم میاں محمد باقر رحمہ اللہ آئے اور فرمانے لگے کہ چلو میرے ساتھ، تمہیں میں لینے آیا ہوں۔ میں نے انکار کیا کہ نہیں، ابھی میرے بہت سے کام باقی ہیں، لیکن میاں صاحب اصرار کر کے مجھے اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ تو وفات کے وقت مولانا قدوسی کی عمر 47 برس تھی۔ جس حالت میں ان کی موت واقع ہوئی، اس کے پیش نظر وہ شہادت کی موت تھی۔ بم کے تیز اور زہر آلود ذرات نے ان کے جسم کو چھلنی کر دیا۔ وہ جوان عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اندازہ کیجئے یہ کس قدر کرب اور کس قدر ہیبت ناک حادثہ تھا کہ ان کی بیوی پل بھر میں بیوی سے بیوہ ہو گئی، بچوں کو یتیم کہا جانے لگا اور گھر کا تمام کاروبار آن واحد میں الٹ پلٹ ہو گیا۔ بظاہر سنبھلنے کی کوئی صورت باقی نہ رہی اور خرچ اخراجات کی گاڑی کے آگے چلنے کا کوئی ذریعہ نظر نہ آتا تھا۔ ان کے 4 کمسن بیٹے اور 2 معصوم بیٹیاں، چند کتابیں اور ایک غربت تھی۔ اللہ نے ان کو نیک اور سعادت مند اولاد کی دولت سے نوازا۔ وہ خود بھی قدوسی صفات تھے، انہیں اولاد بھی قدوسی صفات ملی، اور حدیث رسول کی روح سے ان کا صدقہ جاریہ ہے۔ جو اچھا کام ان کی اولاد کرے گی، اس کا ثواب انہیں بھی برابر ملتا رہے گا۔ تو قدوسی صاحب کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں نے اپنے باپ کے قائم کردہ مکتبہ قدوسیہ کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ اس کے دائرہ عمل کو وسعت دی اور اس کی حدود کار کو آگے بڑھایا۔ بہت سی نئی کتابیں شائع کیں جو علم و ادب کے فروغ و اشاعت کا ذریعہ ثابت ہوئیں، اور یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ اور قدوسی صاحب اگرچہ ہم گنہگاروں کی دعاؤں کے محتاج نہیں، اللہ نے ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دی ہوگی، پھر بھی ہم عاجز بندوں کا فرض ہے کہ بارگاہ خداوندی میں ان کے لیے نہایت عجز کے ساتھ دعا کریں۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، اللہم اغفر لآبائنا ولامہاتنا ولمشائخنا ولاساتذتنا۔